نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان روحانی و قرآنی وظائف کے ساتھ بندہ ناچیز قاری محمد رمضان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم سامعین، آج کا جو وظیفہ لے کر ہم حاضر ہیں وہ ہے امتحان میں کامیابی کا۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ان دنوں میں بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں، بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں، اور ہر بچہ اور بچے کے والدین یہ خواہش رکھتے ہیں اور دعا گو ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بچے کو اچھے نمبروں میں پاس کر دے، ہمارے بچے اچھی پوزیشن حاصل کریں، امتحان میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، آسان سوال آئیں۔ یعنی ہر لحاظ سے بچوں نے محنت کی ہوتی ہے، پورے سال کی محنت ہوتی ہے۔ یا وہ بچے اور بچیاں جو کسی بڑے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف ہیں، کسی انٹری ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہی ہیں، یا کسی جاب وغیرہ کے لیے کوئی ٹیسٹ دینا ہے، یا کسی انٹرویو وغیرہ کے لیے جانا ہے، یا کسی محکمے اور دفتر میں پروموشن وغیرہ کا کوئی امتحان ہے، کوئی ٹیسٹ ہے، انٹرویو ہے، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی امتحان ہے تو جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، ہر وقت محنت بھی کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر تیاری کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں، اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کامیاب کر دے، اور بچوں کو امتحان کے لیے دن رات پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ ہم اچھے نمبر حاصل کریں، فرسٹ پوزیشن حاصل کریں، اچھی پوزیشن حاصل کریں، اپنے سکول یا کالج میں ٹاپ آئیں۔ اسی طرح دینی مدرسے کے بچے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر رہے ہیں یا دینی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ان کے بھی سالانہ امتحان ہوتے ہیں، فائنل امتحان بھی ہوتے ہیں، اور ہر درجات کے امتحان بھی ہوتے ہیں، جس کے بعد انہیں اگلے درجے میں پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو ان کی ایک طرح سے پورے سال کی محنت ہوتی ہے۔ تو ان سب کامیابیوں کے لیے ایک انتہائی مجرب اور لاجواب اور پرتاثیر اور قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک وظیفہ لے کر ہم حاضر ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ہر امتحان میں کامیاب کریں گے۔ تو وظیفہ اس طرح ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے امتحان میں کامیابی کی نیت سے۔ پہلے آپ نیت کریں امتحان کی کامیابی کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اس نوافل کی ترتیب اس طرح ہے کہ زوال کے علاوہ آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہے کہ ٹائم کی پابندی نہیں ہے، فجر کو ہو، شام کو ہو، دوپہر کو ہو، یعنی زوال کے علاوہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، رات کو پڑھنی ہو پڑھ لیں۔ تو پڑھنا اس طرح ہے کہ جب آپ نے جب آپ نے رکعت شروع کی اور رکعت کے بعد جب آپ رکوع میں گئے تو رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہ آیت کا حصہ پڑھنا ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ تو یہ آپ نے 10 مرتبہ رکوع میں پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں بھی اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد بھی آپ نے جو ہے نا 10 مرتبہ یہی آیت پڑھنی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ دوسرے سجدہ کریں گے، اس میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ آپ یہی آیت کا حصہ پڑھیں گے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ یہ ایک رکعت میں 30 دفعہ ہو گیا۔ پھر اسی طرح آپ جب دوسری رکعت میں آئیں گے تو اس کی ترتیب بھی یہی ہوگی کہ رکوع میں بھی آپ نے 10 مرتبہ یہی آیت پڑھنی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، یعنی سبحان ربی العظیم کے بعد، اور پھر سجدے میں بھی آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ یہی آیت پڑھنی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ پھر اسی طرح دوسرے سجدے میں بھی آپ نے یہی آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی کامیابی کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے امتحان کے لیے، یا آپ خود ہیں یا کسی اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں، بچے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ تو دعا اللہ رب العزت آپ کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائیں گے، اور یہ انشاءاللہ
یہ آپ نے جو ہے نا امتحان شروع ہونے سے لے کر اپنے رزلٹ کے آنے تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے. یعنی جب آپ کے پیپر شروع ہو رہے ہیں، انٹرویو شروع ہو رہا ہے، امتحان شروع ہو رہے ہیں، اس دنوں سے شروع کر کے آپ نے اپنے رزلٹ کے آنے تک یہ وظیفہ جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی پاک کلام کے صدقے آپ کو 100% کامیابی عطا فرمائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.